2 مرتبہ اور 15 سال کے عرصے تک اسرائیل کے وزیر اعظم رہنے والے بینجمن نتان یاہو 21 اکتوبر 1949 کو اسرائیل کے دارالخلافہ تل ابیب میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین کی 3 اولادیں تھیں اور ان کا نمبر دوسرا تھا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم یروشلم میں واقع ایک اسکول جس کا نام ہینریڈا زالٹ ایلیمنٹری اسکول ہے وہاں سے حاصل کی۔ اس کے بعد وہ اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ چلے گئے اور 1967 تک وہ لوگ امریکہ میں رہے۔ بینجمن نے اپنی گریجویشن امریکہ کے ایک کالج جس کا نام شیلٹہم ہائی اسکول تھا وہاں سے حاصل کی۔ وہ اپنے کالج میں ڈیبیٹ، چیس اور ساکر کے بڑے ماہر تھے۔ 1967 میں یہ لوگ واپس اسرائیل آ گئے اور بینجمن نتان یاہو نے اسرائیل ڈیفنس فورس میں شمولیت اختیار کر لی۔ انہوں نے اسرائیل کی طرف سے ہونے والی کئی جنگوں میں حصہ لیا۔ جب اسرائیل کی فلائٹ سبینہ 571 کو ہائی جیک کیا گیا تو انہوں نے اسرائیل کی طرف سے لیبنان پر ریڈ بھی کیا۔ مئی 1972 میں جب ان کے شولڈر پر گولی لگی تو انہیں ڈسچارج کر دیا گیا اور 1972 میں یہ واپس امریکہ چلے گئے اور وہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اکتوبر 1973 میں انہوں نے امریکہ کے ایک ادارے MIT سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی اور 1978 میں واپس اسرائیل آ گئے۔ اسرائیل واپس آنے کے بعد انہوں نے ایک NGO کا قیام کیا جو کہ دہشت گردی کے خلاف مزاحمت کرتی تھی اور پوری دنیا میں دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھاتی تھی، جبکہ 1980 سے لے کر 1982 تک یہ ایک پرائیویٹ کمپنی جس کا نام رم ہے، رم انڈسٹری کے ڈائریکٹر آف مارکیٹنگ بھی رہے۔ اس کے ساتھ ہی 1982 میں ان کا رابطہ اسرائیلی سیاست دانوں سے ہونے لگا اور پھر ان کو واشنگٹن DC میں اسرائیل کا ایمبیسڈر بنا کر بھیجا گیا۔ وہ 1982 سے لے کر 1984 تک اسرائیل کے ایمبیسڈر رہے۔ اس کے علاوہ 1984 سے 1988 تک یونائٹڈ نیشن میں اسرائیل کے ایمبیسڈر رہے۔ سن 1988 میں انہوں نے اسرائیل کی ایک پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کیا جس کا نام لیکوڈ تھا، اور جب 1993 میں الیکشن ہوئے تو وہ لیکوڈ پارٹی کے صدر منتخب ہو گئے۔ 1993 میں تو پارٹی کے پرائمری الیکشن ہوئے اور وہ صدر منتخب ہوئے، لیکن ابھی ان کی منزل اور آگے تھی۔ جب 1996 میں اسرائیل میں الیکشن ہوا تو وہ اسرائیل کے پرائم منسٹر منتخب ہو گئے اور 1996 سے لے کر 1999 تک وہ اسرائیل کے وزیر اعظم رہے، اور اسی دوران اوسلو اکارڈ میں انہوں نے PLO میں یاسر عرفات سے معاہدہ بھی کیا۔ جب 1999 کے الیکشن ہوئے تو عہد براک نے انہیں شکست دی، جس کی وجہ سے بینجمن نتان یاہو سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر گئے۔ لیکن 1 سال کے عرصے کے بعد جب سن 2000 میں باراک کی حکومت ناکام ہوئی تو بینجمن نتان یاہو کو سیاست میں دوبارہ دلچسپی شروع ہو گئی، اور جب انہوں نے سیاست میں دلچسپی لینا شروع کی تو سن 2002 میں اسرائیل کے پرائم منسٹر ایریل شارون نے انہیں فارن منسٹر کا عہدہ دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ 2003 سے لے کر 2005 تک اسرائیل کے فائنانس منسٹر بھی رہے، اور جب 2009 کا الیکشن ہوا تو بالآخر وہ اسرائیل کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے، اور 2009 سے لے کر 2021 جون تک وہ اسرائیل کے وزیر اعظم رہے۔ بینجمن نتان یاہو نے اپنی زندگی میں 3 شادیاں کی۔ ان کی پہلی شادی ان کی ملٹری کولیگ جس کا نام میریام ویزمین ہے ان سے ہوئی۔ میریام سے بینجمن کی ایک بیٹی پیدا ہوئی، لیکن جب سن 1981 میں میریام کو پتہ چلا کہ بینجمن ایک غیر یہودی لڑکی کے ساتھ افیئر میں مبتلا ہے تو میریام نے بینجمن سے ڈائیورس لے لیا، اور بالآخر سن 1984 میں بینجمن نے اس لڑکی سے شادی کر لی جس کا نام کیٹس تھا، اور کیٹس نے یہودی مذہب بھی قبول کر لیا۔ کیٹس کے ساتھ بینجمن نتان یاہو نے 7 سال کا عرصہ گزارا، لیکن بینجمن نتان یاہو کو
ایک فلائٹ اٹینڈنٹ پسند آ گئیں جن کا نام سارا بین تھا۔ 1991 میں بینجمن نے سارا بین سے شادی کر لی اور سارا سے ان کی 2 اولاد تھی۔ دونوں ہی لڑکے تھے، جس میں ایک اسرائیلی آرمی میں گیا جبکہ دوسرا بائبل کوئز چیمپئن شپ جیت کر اپنا نام تاریخ میں رقم کروا گیا۔ یہ تو وہ 3 شادیاں تھیں جو بینجمن نتان یاہو نے قانونی طریقے سے کی، لیکن ایک اور خاتون جس کا نام رتھ بار تھا، جو پبلک ریلیشن ایڈوائزر تھیں بینجمن کی، ان سے بھی ان کے غیر قانونی سیکچول تعلقات تھے۔ یہ ہے بینجمن نتان یاہو کی زندگی پر ایک نظر۔ بینجمن نتان یاہو نے ابھی حال ہی میں الیکشن ہارنے کی وجہ سے اس طرح کی حرکت کی کہ پوری دنیا میں وہ ایک مذاق بن کر رہ گئے۔ بینجمن نتان یاہو جو کبھی نہیں بھولتے تھے فلسطینیوں پر ظلم کرنا، وہ اپنا مقام بھول گئے اور پارلیمنٹ ہاؤس میں بجائے حزب اختلاف کی کرسی پر بیٹھنے کے وزیر اعظم کی کرسی پر جا بیٹھے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ان کا مذاق بننے لگا۔ اس ڈاکیومنٹری میں ہم نے آپ کو بینجمن نتان یاہو کے حوالے سے بتایا، جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ عرصہ کسی بھی ملک کے وزیر اعظم رہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل آسان سی بات کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل آسان سی بات۔